بسم اللہ الرحمن الرحیم اعید صباحی فهو عند الكواعب ورد رقادی فهو لحظ الحبائب فإن نہاری لیلۃ مدلہمۃ علی مقلۃ من فقدکم فی غیاہب اعید اعادہ سے ہے بمعنی لوٹا دینا، الکواعب کاعبۃ کی جمع ہے، کعب فتح سے نوجوان عورت، رد النصرہ سے ہے اور لوٹانا، رقادی یہ نصرہ کا مصدر ہے، سونا، الحبائب حبیبۃ کی جمع ہے محبوبہ، مدلہمۃ ادلہمام سے ہے بمعنی تاریخ اور غیاہب کی جمع ہے تاریکی، اعیدو لوٹا دو میری صبح پس وہ، عند الکواعب نوجوان عورتوں کے پاس ہے، وردو رقادی اور لوٹا دو میرا سونا، فہو لحظ الحبائب پس وہ محبوباؤں کو دیکھنا ہے، فإن نہاری پس بے شک میرا دن، لیلۃ مدلہمۃ تاریک رات ہے، علی مقلۃ آنکھ پر، من فقدکم فی غیاہبی تمہارے گم ہونے کی وجہ سے اندھیروں میں ہے، مطلب یہ ہے کہ میری صبح نہیں ہو رہی، رات لمبی ہو گئی ہے، میری صبح تب ہوگی جب میں نوجوان عورتوں کو دیکھوں گا، اس لیے کہ جب دیکھوں گا تو روشنی ہو جائے گی اور اس طرح صبح ہو جائے گی، اور مجھے نیند نہیں آ رہی، سو نہیں پا رہا، میں اس وقت سو پاؤں گا جب میں اپنی محبوباؤں کو دیکھوں گا، فإن نہاری میری آنکھ پر اندھیرا ہے اس لیے کہ تم موجود نہیں ہو، تم موجود ہوتے تو پھر جو ہے وہ اندھیرا ختم ہو جاتا، تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے میرا دن بھی رات ہے، بعیدۃ ما بین الجفون کأنما عقدتم علی کل حدب بحاجبی واحسب انی لو حویت فراقکم لفارقتہ والدہر اخبث صاحبی، جفون جفن کی جمع ہے بمعنی پلک، عقدتم عقد ضربہ سے ہے باندھ دینا، اعلی اعلن کی جمع ہے بمعنی اوپر والا حصہ، حدب کی جمع احداب آتی ہے بمعنی پلکیں، احسب حسبان سمع سے ہے بمعنی گمان کرنا، حوی تو ہوا سمع سے ہے خواہش کرنا، اور اخبث و کروما سے اسم تفضیل ہے بمعنی برا ترین، بعیدۃ دوری والی ہے، ما بین الجفون وہ جو پلکوں کے درمیان ہے، کأنما گویا کہ، عقدتم تم نے باندھ دیا، اعالی کل حدب ہر پلک کے اوپر والے حصوں کو، بحاجب ابرو کے ساتھ، واحسب اور میں گمان کرتا ہوں، انی لو حویت کہ اگر میں چاہتا، فراقکم تمہارے فراق کو، لفارقتہ تو میں اس سے جدا ہو جاتا، والدہر اخبث صاحبی اور زمانہ برا ترین ساتھی ہے، مطلب یہ ہے کہ میری آنکھیں ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہیں، میری جو پلکیں ہیں وہ ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں، ایسا لگتا ہے تم نے اب میرے پلکوں کو ابروں کے ساتھ باندھ دیا ہے جس کی وجہ سے آنکھیں بند نہیں ہو رہیں، واحسب میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں تمہاری جدائی چاہتا تو تم سے ملاقات ہو جاتی، کیونکہ زمانہ انسان کی خواہش کے برعکس کرتا ہے، جدائی کی خواہش ہو تو وصال ہو جاتا ہے، وصال کی خواہش ہو تو جدائی ہو جاتی ہے، فیا لیت ما بینی و بین احبتی من البعد ما بینی و بین المصائب، مصائب مصیبتوں کی جمع، احبہ حبیب کی جمع ہے بمعنی دوست، فیا لیتا پس ہائے کاش وہ دوری جو میری اور میرے محبوبوں کے درمیان ہے، ما بینی و بین المصائب ہوتی میرے اور مصائب کے درمیان، مطلب یہ ہے کہ میرے دوستوں سے میری جدائی ہے، کاش یہ جدائی میرے اور مصیبتوں کے درمیان ہوتی تاکہ مجھے کوئی مصیبت نہ پہنچتی، اراکی ظننت السلک جسمی فوقته علیک بدر عن لقاء الترائب ولو قلم القیت فی شق راسه من السقم ما غیرت من خط کاتب، سلک کی جمع اسلاک معنی دھاگا، فوقته اور نصرہ سے ہے روک دینا، ترائب تریبتن کی جمع ہے سینہ، القیت و القاء سے ہے ڈال دینا، شکن کی جمع شکوک بمعنی پھٹن، اور ما غیرت و تغییر سے ہے تبدیل کر دینا، ارا کہ میں تمہیں خیال کرتا ہوں، ظننت السلک تم نے گمان کیا، دھاگا جسمی میرے جسم کو، فوقته پس تم نے اس کو روک دیا، علیک بدر اپنے اوپر موتی کی وجہ سے، عن لقاء الترائب سینوں کی ملاقات سے، ولو قلم اور اگر کوئی قلم ہوتا، القیت کہ میں ڈال دیا جاتا اس کے سر کی پھٹن میں، من السقم ما غیرتو تو بیماری کی وجہ سے میں تبدیل نہ کرتا، من خط کاتب کاتب کی تحریر کو، مطلب یہ ہے کہ جس طرح گلے میں موتیوں کا ہار ہو تو دھاگا جسم سے نہیں مل پاتا کیونکہ درمیان میں موتی آڑے آ جاتے ہیں، اسی طرح میرا جسم بھی تمہارے سینے سے مل نہیں پا رہا، لگتا ہے کہ تم نے میرے جسم کو دھاگا گمان کر لیا ہے، جس طرح دھاگا سینے سے نہیں ملتا میرا جسم بھی تمہارے سینے سے نہیں مل رہا، ولو قلم قلم کی جو سر ہے اس کے اندر جو پھٹن ہوتی ہے اس میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی ریشہ ہو
تو کاتب کا خط تبدیل ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس قلم کے سر کی پھٹن میں ریشے کی جگہ میں ہوتا تو میں اتنا بیمار ہوں کہ کاتب کا خط تبدیل بھی نہ ہوتا، میں ریشے سے بھی زیادہ کمزور ہوں۔ تخوفنی دون الذی امرت به ولم تدر ان العار شر العواقب ولا بد من یوم اخر محجل یطول استماعی بعده للنوادب یہون علی مثلی اذا رام حاجتا وقوع العوالی دونها والقواذب۔ تخوف و تخویف سے ہے ڈرانا، لم تدر درایت ضربہ سے ہے جاننا، عواقب عاقبت ان کی جمع ہے انجام، اغرہ سفید پیشانی والا گھوڑا، محجل تحجیل سے سفید پاؤں والا گھوڑا، استماع افتعال کا مصدر ہے سننا، نوادب نادبت ان کی جمع ہے بمعنی ماتم کرنے والی عورت، یہون ہو نصرہ سے ہے آسان ہونا، راما روم نصرہ سے ہے ارادہ کرنا، العوالی عالیت ان کی جمع بمعنی نیزہ، قواذب قاذبت ان کی جمع کاٹنے والی تلوار۔ تخوفنی وہ مجھے ڈراتی ہے، دون الذی اس چیز سے کم سے، امرت بھی کہ جس کا اس نے حکم دیا، ولم تدر حالانکہ وہ نہیں جانتی، ان العارہ کہ بے شک عار شر العواقب بدترین انجام ہے، ولا بد من یوم اور ضروری ہے ایسے دن کا ہونا، اغرہ محجل جو مشہور و ممتاز ہو، یطول و لمبا ہو جائے، استماعی میرا سننا، بعدہ للنوادب اس کے بعد ماتم کرنے والی عورتوں کو، یہون علی مثلی آسان ہے میرے جیسے پر، اذا رام حاجتاً جب ارادہ کرے کسی ضرورت کا، وقوع العوالی دونہا نیزوں کا واقع ہونا اس سے پہلے، والقواذب اور کاٹنے والی تلواروں کا واقع ہونا۔ مطلب یہ ہے تخوفنی وہ عورت مجھے ڈراتی ہے اور کہتی ہے باہر نہ جاؤ، جنگ نہ کرو، خطرہ ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتی کہ گھر بیٹھے رہنے میں زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ اگر میں گھر بیٹھ گیا تو مجھے طعنے ملے گے کہ تم بزدل ہو، اور بزدلی کا طعنہ مرنے سے بھی بدتر ہے، ولا بدہ ایسے دن کا ہونا ضروری ہے کہ جس میں میں دشمنوں کو خوب قتل کروں اور اس کے بعد ان پر ماتم کرنے والی عورتیں روئیں اور اس رونے کو میں لمبے عرصے تک سنتا رہوں، یہون علی مثلی جس میں میری جیسی صفات ہوں، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لے تو وہ کام کو کر گزرتا ہے، اگرچہ نیزے واقع ہو رہی ہوں اور کاٹنے والی تلواریں واقع ہو رہی ہوں۔